الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ جگہ ہے امریکہ کی فلوریڈا اسٹیٹ کا شہر ہے سیراسوٹا۔ یہ اس کی بھی آپ کو سیر کروائیں گے، لیکن پاکستان سے جو بڑی خبریں ہیں وہ بڑی اہم ہیں، وہ ہمیں ڈسکس کرنی پڑیں گی کہ وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں ایک بہت بڑی بیٹھک کا انعقاد ہوا ہے، جس میں چاروں صوبوں کی جو لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ سے مراد یہ ہے کہ جو انتظامی سربراہ ہیں، انتظامی سربراہان سے مطلب یہ ہے کہ وزرائے اعلیٰ گلگت بلتستان کے اور جو ہے آزاد کشمیر، وہاں کی بھی نمائندگی وہاں پر موجود تھی۔ اس اجلاس میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے، وہ فیصلہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آگے چل کے۔ اور عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے بیٹوں کی ان کے ساتھ ملاقات کروانے کا احکامات اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عید اور تہوار کا موقع ہے، اور اس میں ہمارے ہاں جو ہے وہ میں کیا اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے کہ گڈ جیسچر، یہ اچھی بات ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی جو عام قیدی ہوتے ہیں، اگر ان کا چال چلن ٹھیک ہو تو ان کو ویسے بھی قانون میں بڑی رعایتیں ملتی ہیں، معافیاں ملتی ہیں صدر اور وزیر اعظم کی طرف سے، بلا تخصیص بلا تفریق جو ہے، تخصیص تو نہیں کہنا چاہیے، بلا تفریق جو ہے وہ قیدیوں کو اکراس دی بورڈ وہ معافیاں ہوتی ہیں، وہ ملتی ہیں کہ اتنے دن کی معافی دے دی، عید شبرات، بڑی عید چھوٹی عید، اس طرح کے ایشوز کے اوپر وہ ہوتا ہے معاملہ۔ لیکن اگین یہ سہولت ان لوگوں کو ہوتی ہے، وہ قیدی جو قانون کا احترام کریں، ان کا چال چلن ٹھیک ہو، باغیانہ سوچ نہ ہو، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان سے متعلق۔ تو ایک تو یہ والا اچھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور بابر ستار صاحب جو ہیں وہ خے بخے ان کی جاری ہے۔ بابر ستار صاحب کوئی کیس ہے وہ سننا نہیں چاہتے، اب وہ اس کیس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم تک تو نہیں پہنچی، لیکن ایک جج کیس نہیں سننا چاہتا تو وہ عموماً ہوتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس کیس کو کسی اور بینچ کے سامنے لگا دیتا ہے۔ لیکن بابر ستار صاحب کے انکار کے باوجود وہ کیس دوبارہ ان کی ہی عدالت میں لگایا گیا۔ بابر ستار صاحب نے ایک آرڈر اب جاری کر دیا ہے کہ میں کیس نہیں سننا۔ اب وہ کیس کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ جب تفصیلات سامنے آئیں گی تو تب پتہ چلے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سرد جنگ جاری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ ایک جنگ کیوں ہے، ہم پہلے بھی اس پر بڑا کھل کے آپس میں بات چیت کر چکے ہوئے ہیں۔ تو سر جنہ کھدیاں گاجراں ٹھیڈونا دے پیڑ، یہ بھی بات کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دعا گو ہیں طالبان کے ایک کمانڈر، اب ان کا سٹیٹس جو ہے وہ غالباً اس طرح سے نہیں ہے، لیکن وہ طالبان کے رہنما ہیں، وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن کشمیر والوں کو وہ بھول گئے ہیں۔ اور یہ بھی بات جو ہے بڑی مزے کی ہے، اس پر بھی ہم آپس میں گفتگو کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلے آ جاتے ہیں اس خبر کے اوپر۔ ایک تو جعفر ایکسپریس جو ہے وہ اس کی سروس بحال کر دی گئی ہے، اور جعفر ایکسپریس والے واقعے کے بعد یہ پاکستان کے جو حالیہ تاریخ ہے اس میں ایک ایسا واقعہ ہے جس پر پوری قوم کو سوچنا پڑا۔ جس طرح اے پی ایس والا حملہ تھا، اس پر پوری قوم کو کٹھی ہو گئی تھی، تب عمران خان صاحب کے سٹیکس اتنے ہائی نہیں تھے۔ تب عمران خان صاحب جو تھے وہ صرف یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح 2013 کے انتخابات کے بعد 2014 میں ان کو اشارہ دے دیا تھا جنرل رحیل شریف صاحب اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے کہ جی کہ آپ آئیں، ہم نے ان سے جان چھڑوانی ہے۔ اور لیکن وہ جتنے دن بھی وہ دھرنا چلا، کوئی 300 کے قریب دن دھرنا چلا تھا، یا کوئی میرا خیال ہے زیادہ، کوئی سال کے لگ بھگ، میرا خیال ہے کہ اتنے کئی مہینے چلے، یوں کہہ لیں کہ وہ دھرنا چلا تھا۔ تو وہ پھر دھرنا جو ہے وہ ان کو ختم کرنا پڑا اے پی ایس کے واقعے کے بعد۔ اور اس واقعے کے بعد عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں جو اس وقت استعفے دے کے آگے ہوئے تھے، جب مشہور زمانہ نے کہا تھا اپنے خواجہ آصف صاحب نے کوئی گریس ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ ایک طرف استعفیٰ دیتے ہیں دوسری طرف تنہائی لینے آ جاتے ہیں، تب کا یہ واقعہ۔ تب عمران خان صاحب کے سٹیکس جو تھے وہ صرف اتنے تھے کہ یار کہ مجھے کہا گیا تھا کہ 1 لاکھ بندہ تم سڑکوں کے اوپر لے آؤ تو تمہیں جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، تو وہ 1 لاکھ بندہ سڑکوں کے اوپر نہیں آ سکا تھا۔ لیکن اب تب
چلیں وہ نہیں آ سکا تھا، دھرنا سے جان چھڑانی مشکل ہو گئی تھی. جو اے پی ایس کے مرحوم بچے ہیں، جو شہداء ہیں، ان کے جو والدین ہیں وہ تو آج تک اس واقعے کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور بڑی سنگ دلانہ باتیں بھی سامنے آتی ہیں کہ شاید اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ دھرنے کا ایک اس کو ختم کرنے کے لیے، ایک حسین موڑ دینے کے لیے، ایک بدصورت جو سانحہ تھا پاکستان کی قومی تاریخ میں، وہ رونما ہوا یا کروایا گیا. یہ اس طرح کے الزامات ہوتے ہیں. ثبوت ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتوں کا نہیں ہوتا. یہ جن کے بچے جان سے گئے، ان کی دکھ اور تکلیف جو ہے وہ تو وہی جانتے ہیں، لیکن اس دکھ اور تکلیف میں اگر وہ اس طرح کی بات سوچتے ہیں، کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہوگا. ہم نے کہاں سے ثبوت ڈھونڈنے ہیں؟ یہ باتیں ہیں. میں اس لیے آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے لواحقینی والی باتیں بہرحال کہتے ہیں. تو تب عمران خان صاحب جو تھے وہ بیٹھ گئے تھے قومی اسمبلی میں بھی، ان کی پارٹی جو تھی وہ بیٹھ گئی تھی. پھر نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. جعفر ایکسپریس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا طرز عمل اس لیے وہ والا نہیں ہے، اے پی ایس والے واقعے والا، کہ قومی معاملے کے اوپر یہ قوم کے ساتھ، قوم میں اتحاد، اتفاق طالبان کے خلاف پیدا کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. یہ اس لیے نہیں کیونکہ اب ان کے سٹیکس بڑے ہائی ہیں، اب ان کے ٹارگٹس بڑے ہائی ہیں. اب یہ جو ہے وہ قومی معاملے کے اوپر اگر ساتھ بیٹھیں گے تو عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ ان کی ذات کمپرومائز ہو جائے گی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. یہ اپنے اپنے سوچنے کا ایک زاویہ اور انداز ہوتا ہے. تو پوائنٹ جو یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد، جعفر ایکسپریس والے واقعے کے بعد، ایک تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا. پاکستان تحریک انصاف وہاں پر نہیں بیٹھی تھی. وزیر اعلیٰ کے پی آئے تھے، اور وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں دودھ مینگنا پا کے دینا، تو وہ حرکت انہوں نے وہاں پہ بھی کی. آج جو ہے، جو خبریں آئی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک اجلاس طلب کیا ہوا تھا جس میں چاروں وزرائے اعلیٰ، گلگت بلتستان کی نمائندگی تھی وہاں پہ، اور جو نمائندگی تھی آزاد کشمیر کی وہ بھی تھی وہاں پر. یعنی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجی وضع کی گئی. اب یہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ بڑی میننگ فل بات ہے اور بڑی حیران اور پریشان کر دینے والی بات ہے. ایک تو طے ہوا کہ ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا جو پاکستان کے خلاف، بڑی اچھی بات ہے. دہشت گردی کے خلاف قوم کو اکٹھا کرنا ہے، بڑی اچھی بات ہے. اب دہشت گردی کے خلاف قوم کو اکٹھا کرنے کا طریقہ کیا بنایا کہ جو قومی بیانیہ ہے دہشت گردوں کے خلاف، اس بیانیے کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. اور صوبے جو ہیں وہ اب ایک تو آپس میں رابطے بڑھائیں، اور دوسرے یہ کہ یہ فلمیں اور ڈرامے بنائے جائیں اس قومی جو ہے وہ ترجیح، کیا کہیں گے، کہ بیانیے کی ترویج کے لیے. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے. آپ ہالی ووڈ دیکھ لیں، بالی ووڈ دیکھ لیں، کچھ پاکستان میں بھی اس طرح کی وہ سنہری کیا تھے، سنہرے دن، اور اس طرح کے وہ الفا براوو چارلی بنتا تھا، پھر اور بھی بڑے طرح کے بنے. لیکن بات ہے کیپیسٹی کی. دو تین باتیں ہیں. ایک تو کیپیسٹی کی بات ہے کہ ہم ڈرامہ کیا بناتے ہیں. وہ پچھلے دنوں ایک ڈرامہ چلا تھا، اور ایک پاکستان کے ایک اداکار ہیں، انہوں نے بھی یہ والی بات کہی، اور اس بڑا پوائنٹ، وہ چونکہ ڈرامہ رائٹر ہیں میرا خیال ہے، تو انہوں نے کوئی انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک قومی بیانیے کے لیے ایک ڈرامہ بنایا جس میں آپ نے ایک صحافی، ایک سیاستدان، 4 دوست دکھائے، ایک سیاستدان، ایک صحافی، ایک کوئی فوجی افسر، اور ایک پتہ نہیں کیا، ایک اینکر، کوئی اس طرح کا دکھایا تھا. تو آپ نے اس میں دکھایا کہ سیاستدان بھی بہت برے ہیں، صحافی بھی بہت برے ہیں. وہ چاروں دوستوں کی پوری جو کہانی سنائی. لیکن فوجی بھی بہت اچھا ہے، فوجی کے والدین بہت اچھے ہیں، فوجی کی والدہ بہت اچھی ہے، فوجی کی جو گرل فرینڈ ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے، فوجی کی بہن بہت اچھی ہے، فوجی افسر کی بہن کا جو کتا ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے، وہ بھی بڑا کیوٹ ہے. لیکن جتنے سویلین ہیں وہ سارے کے سارے فارغ ہیں. تو اس طرح کے یہ کیپیسٹی کا بھی معاملہ ہے، اور سوچ کا بھی معاملہ ہے کہ آپ کس طرح کے. اور پھر اس کے اوپر جو سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ بھی ایک ایشو ہے. تو اس کے علاوہ جو قومی بیانیہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر دیکھیں آپ، میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ بالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں، بارڈر دیکھیں، 3000 قسم کی فلمیں انہوں نے بنائی ہیں. ساتھ میں انہوں نے ایک خاکی بھی فلم بنائی تھی انڈیا نے، جہاں پر انہوں نے اپنے اداروں کی جو کارکردگی ہے یا جو ان کے جو کرائمز ہیں وہ ان کے اوپر بھی وہ کھل کے بات کرتے ہیں. تو کیا ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ ہم اس طرح کے ڈراموں میں، اس طرح کی فلموں میں، اور کچھ نہیں تو جو دوسری سائیڈ آف سٹوری ہے
طالبان کی کہ طالبان کیا چاہتے ہیں، محض ان کو ولن بنا کے پیش کریں، یا اور وہ بھی ڈھنگ ہوتا ہے. یہ فلم میکنگ باقاعدہ ایک سائنس ہے. دنیا بھر میں یہ مضامین پڑھائے جاتے ہیں. یہ جو ابلاغ کا جو ذریعہ ہے یہ کس طرح سے کرنا ہے، بودے انداز میں کرنا ہے، کسی اچھے انداز میں کرنا ہے. اچھے انداز میں کریں گے تو امپیکٹ بھی آئے گا، اثر بھی ہوگا. اگر بودے انداز میں کرنا ہے جس طرح کے ہم کام کرتے ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ اتفاق رائے، یہ جو فلموں کے ذریعے بیانیہ بنانا، اس کی ترویج کرنا، یہ بعد کا مرحلہ ہوتا ہے. پہلے تو اتفاق رائے پیدا کرنا ہوتا ہے. اور اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اگر پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ یار کہ ان کو پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو عمران خان صاحب کی ضرورت ہے، اور عمران خان صاحب کو اپنی ناک کے آگے کچھ نظر نہیں آتا. اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو ایک علیحدہ بات ہے. ان کے ساتھ پھر آپ نے جو کچھ کرنا ہے، پھر وہ قانون کا پورا اطلاق ان کے اوپر ہونا چاہیے. ریاست کی پھر رٹ نظر آنی چاہیے. ایک وہ بھی بات ہے. لیکن وہ پارٹی جو آپ کے ساتھ مل کے چل رہی ہے، آپ کے اس سسٹم کا حصہ ہے، تو قومی بیانیہ بنانے سے کے بجائے ہم تو بیانیہ بنا رہے ہیں نہروں والا. اور پھر وہ صدر مملکت کے بارے میں جی عجیب کیا کیا چل رہا ہے کہ خبریں بنوائی جا رہی ہیں، لگوائی جا رہی ہیں، کالم لکھوائے جا رہے ہیں، تجزیے کروائے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو پیٹی ایشوز نہیں، پرسنل اسپیسیفک جو ایشوز ہوتے ہیں، پرسنل اسپیسیفک قومی دھارے کے اندر جب کسی ایک خاص طبقے کے مفادات کو جب فوکس کر لیا جائے گا، یا ان کو آپ کہہ لیں کہ نصب العین بنا لیا جائے گا، تو پھر قومی بیانیہ نہیں بنتا ہوتا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہروں والے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اس کا موقف جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کو آپ قائل کریں، تو یہاں پہ تو کچھ اور چل رہا ہے. تو یہ بڑی سینسٹیو چیزیں ہیں. میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ، ابھی پاکستان کے ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں، ان کا مجھے آڈیو نوٹ آیا ہوا تھا کہ یار کہ آج کل تم کچھ زیادہ ہی محتاط ہو گئے، اور تمہاری احتیاط پسندی کی وجہ سے تمہاری روانی ذرا کم ہو گئی ہے. تو دل کی باتیں کیا کرو، کھل کے بات کیا کرو. بڑا مشکل کام ہے سر. اچھا، مشکل کام اس لیے نہیں ہے کہ کوئی خوف ہے. خوف والی چیزیں ہم نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مطلب اس نے ہمیشہ رحمت کی ہے، آگے بھی رحمت ہی کرے گا. مشکل یہ ہے، یا جو خوف ہے وہ اور ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اس کے جو چیلنجز ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہیں. ہمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کے قومی سلامتی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، لیکن پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو بھی تو کچھ خیال کرنا پڑے گا. پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی قائم کرنے کے لیے اور پارلیمنٹ کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. تو وہ جو احتیاط پسندی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جب پاکستان کی سلامتی اور دیگر معاملات جیسے چیلنجز ہوں تو وہاں پر آپ وکھرا ایک جو ہے ہارمونیم نکالیں اور واجہ بجانا شروع کر دیں ایک الگ قسم کا. تو میرا خیال ہے کہ وہ قومی خدمت نہیں ہوتی. ہر وقت ہر بات کہنے کا وقت نہیں ہوتا. تو یہ میرا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود نپے تلے انداز میں، لگے لپٹے انداز میں جو باتیں ہم کہہ سکتے ہیں وہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں. قومی بیانیہ اگر آپ نے بنانا ہے تو پھر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے قومی مسائل کے اوپر سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اگر پاکستان تحریک انصاف اکٹھی نہیں ہوتی تو اس کا حل جو ہے وہ سیاستدانوں کے پاس ہوگا، پارلیمنٹ کے پاس ہوگا. پارلیمنٹ نے نیشنل ایکشن پلان منظور کیا تھا، اب بھی کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے. اگر جو ہے وہ حکومت کرنا چاہے، حکومتی ادارے، ریاستی ادارے کچھ کرنا چاہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ کر سکیں گے. پارلیمنٹ اپنا رول پلے کرے گی تو اس کی ایک برکت بھی ہوگی، اس کی ایک افادیت بھی ہوگی، اس کا تاثر بھی ہوگا اور اس کے معنی بھی ہوں گے. تو پارلیمنٹ کو ہمیں جو ہے وہ ایکٹیو بھی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مؤثر بنانے کی بھی ضرورت ہے. وہیں پر یہ والے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ 4-5 وزرائے اعلیٰ کو بلا کے تو آپ کہیں کہ یہ قومی بیانیہ بنا لیں گے اور پھر نہروں والے معاملے کے اوپر ایک دوسرے کو چھریاں بھی ماریں گے، ایک دوسرے کے خلاف چلیں گے بھی، یا اس طرح کے ایشوز کے اوپر، تو اس میں نہ اتفاق پیدا ہوگا، نہ اتفاق کی وجہ سے جو برکت اور خلوص پیدا ہوتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھیں. اور آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے 2 معاملات ہیں. ایک یہ
کہ عمران خان صاحب کی عید کے موقع کے اوپر ان کے بچوں کے ساتھ ملاقات کے لیے درخواست تھی، اس پر ہائی کورٹ نے احکامات جاری کر دیے. کچھ کتابیں ان کو چاہیے اور ملاقات ان کے بچوں کے ساتھ، ملاقات سے مراد ہے کہ فون کے اوپر. لیکن میں اس کے وہ کہتے ہیں کہ رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہ رہا. یہ عمران خان صاحب کے وہی بچے ہیں جن سے عمران خان صاحب اپنے پورے دور اقتدار میں اور بشرا بی بی کے نکاح میں یا بشرا بی بی کو نکاح میں لینے کے بعد سے عمران خان صاحب نے ان سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی. ان کی بشرا بی بی کے نکاح کے بعد جو ان کی ملاقات ہوئی تھی وہ وزیر آباد میں جب عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تھی تو وہ ان کے بچے عیادت کرنے آئے تھے چند دن کے لیے. باقی تو بشرا بی بی نے پھٹکنے نہیں دیا خان صاحب کو ان کے بچوں کے پاس. اور خان صاحب بھی جو ہیں وہ اتنے عظیم باپ، ایک تو ٹیرین والا معاملہ وہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن یہ جو قاسم اور سلمان ہیں ان سے کتنیاں کہ جفیاں اور پپیاں انہوں نے کیے ہیں. باپ کی جو ممتا کہتے ہیں کہ پدرانہ شفقت کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں اس طرح کی، تو وہ باپ اس وقت کہاں تھا، ہوں پیو بڑا چیتے آ رہا. تو یہ پالیٹکس ہے، پالیٹکس. اور ان کا جو رابطہ ہے وہ رابطے اس کے پیچھے بھی مالی مفادات اور دوسری تیسری چیزیں ہیں جن تک ابھی تک ہماری ریاست اور ریاستی ادارے نہیں پہنچے، جس کے بارے میں ہمیں پاکستان کے کچھ صحافیوں کو پاکستان کی ایک انویسٹیگیٹو ایجنسی کے ایک سربراہ نے بتایا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آپریشن کی ہے جی والا آپریشن گولڈ سمتھ یا جمائمہ اور عمران خان کا جو تعلق ہے طلاق کے بعد وہ اتنا گہرا اور بامانی کیوں ہے، اس کے پیچھے کہانی کچھ اور وہ بتائی جاتی تھی. ظاہر ہے اب اس کے اوپر تو صرف بات ہی کی جا سکتی ہے، الزام ہی لگایا جا سکتا ہے جب تک ریاست جو ہے وہ اس کو انٹیروگیٹ نہیں کرتی اور ان چیزوں کو ڈگ آؤٹ نہیں کرتی. وائٹ کالر کرائم ان کو ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو ایک تو یہ معاملہ، دوسرا ایک ہیں اپنے افغانستان کے کمانڈر ہیں جو ان کی ایک کونسل کے ممبر بھی تھے، جنرل مبین. وہ دعا کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے میں بھی دعا گو ہوں، پاکستان کی حکومت کے چنگل سے چھوٹیں اور عید جو ہے وہ باہر کریں. میری چھوٹی بیٹی بھی ان کے لیے دعا کر رہی ہے. یہ ان کا سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ شیئر ہوا ہے. غزہ کے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے لیکن جو کشمیر کے مسلمان ہیں ان کا ذکر نہیں کیا. سر بات یہ نہیں ہے کہ کس کا ذکر کیا کس کا ذکر نہیں کیا، کشمیر کو بھول گئے، غزہ کو بھول گئے، وہ یاد رکھا. طالبان جو ہیں وہ کوئی نظریاتی مخلوق نہیں ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ دھندا ہے پر گندا ہے، یہ وہ والا چکر ہے. اور جب یہ شام میں جو کچھ ہوا وہاں پر شام اور غزہ میں، میرا خیال ہے میں مکس کر رہا ہوں شام والی صورتحال کو، لیکن چلیں اس کو بھی چھوڑتے ہیں. میں جو نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی والوں کی پاکستان کے ساتھ دشمنی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ٹی ٹی پی کی جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی اور ان کا مشترکہ مفادات کا جو معاملہ ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم جو بڑے عرصے سے ہم فقیر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹی ٹی پی کے یا طالبان کے اتحادی ہیں، یا ٹی ٹی پی پاکستان تحریک انصاف کا ایک عسکری ونگ کہہ لیں یا ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ پاکستان تحریک انصاف کو کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ جس ایک بڑے عالمی لیول کی ایک سازش کا، جس کا ذکر بھی کیا آج ایک تقریب میں، کہ دشمن نہیں چاہتا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اربوں خربوں ڈالر کی جو معدنیات ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اس لیے یہ سازشیں پاکستان میں چل رہی ہیں، سی پیک سے لے کے دیگر معاملات کا بھی انہوں نے ذکر کیا. تو یہ جو کچھ چل رہا ہے اس میں پاکستان کے خلاف یہ طالبان جو ہیں یہ ٹول ہیں پاکستان کے خلاف. جس بھی لیول کی جو بھی سازش ہے، وہ معدنیات سے متعلق ہو، وہ سی پیک سے متعلق ہو، یا وہ پاکستان کو سبق سکھانا مقصود ہو کشمیر والے معاملے کے اوپر، بھارت جو ہے وہ اپنا حساب یا قرضہ اتار رہا ہو، سکور سیٹل کر رہا ہو، جو بھی معاملات ہوں، طالبان جو ہیں وہ ٹول ہیں کرائے کے، کیا قاتل کہنا چاہیے، کی کہنا چاہیے، کرائے کے بھاڑے کے سوری ٹو سے اس طرح کا لفظ بولا جاتا ہے. تو وہ ڈالروں کے سب کچھ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں وہ. اور عمران خان صاحب کے لیے ان کی ہمدردیاں اور عمران خان صاحب
کے دل میں ان کے لیے ہمدردیاں، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو جو نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر، پاکستان کے معاملات کے اوپر عمران خان صاحب اپنا نہ کندھا پیش کریں گے، نہ اپنا کوئی کردار ادا کریں گے. وہ طالبان کے ساتھ ہوں گے، وہ اسرائیل کے ساتھ ہوں گے، وہ بھارت کے ساتھ ہوں گے، یا پتہ نہیں کس کے ساتھ ہوں گے، پاکستان کے ساتھ نہیں ہوں گے. اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور باقی جو ہے وہ فلمیں بنا کے ہم نے جو کرنی ہے، اچھی بات ہے کریں، لیکن وہ ساری خبر سن کے مجھے تھوڑا سا عجیب یہ لگا کہ ہماری جو اصل ریئل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ قومی بیانیہ فلموں کے ذریعے بنانے کا جو کام ہے، یہ بعد کی باتیں ہیں. یہ نیکسٹ بلکہ 3rd یا 4th سٹیپ ہوتا ہے. پہلے تو جو آپس کے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کریں، اور جو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا اس کو پھر سیٹ کریں، ریاست سیٹ کرے، پارلیمنٹ سیٹ کرے. ادروائز تو بچت کا کوئی راستہ نہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.